لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، آج ہمارا سیرت پر جو موضوع ہوگا وہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت عرب کا جو علاقہ تھا اس کے عام حالات کیا تھے. دیکھیں، ہم جس ہستی کی سیرہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور وہ ہستی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں آپ جائیں، جہاں آپ رہیں، بسیں، آباد ہوں، جس علاقے میں آپ رہو گے، جاؤ گے، وہاں کے اپنے خصوصی حالات اور احوال ہوتے ہیں. ہر علاقے کی اپنی معاشرت ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جہاں انسان بستے ہیں ان کی عادات، ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کی روزمرہ کی زندگیاں، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، یہ سب چیزیں اس زمین پر ایک حالات کہلاتی ہیں. چونکہ جہاں انسان رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے وہاں افعال اور کردار ہوں گے، اور انہی انسانوں کے افعال اور کردار کو معاشرہ کہا گیا ہے، انہی کو احوال کہا گیا ہے، انہی کو حالات کہا گیا. عرب جو تھے وہ بھی ایک قوم تھے، ایک معاشرہ تھا، لوگ تھے جن کی اپنی عادات تھیں، خیالات تھے، افکار تھے، ان کی اپنی ایک معاشرت تھی، اپنی ایک تمدن تھی، تہذیب، کلچر. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا تو اس وقت یہ کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بہت اہم ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں. آدم کو دنیا میں اتارنے کے بعد اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی، ٹھیک ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ یا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ مختلف قرآن کے الفاظ ہیں. جو میری اس ہدایت کو فالو کرے گا، اس ہدایت پر چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا، ان پر نہ غم ہوگا. کلیئر؟ پتہ چلا اللہ رب العالمین نے
اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کے بعد اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کا بھرپور بندوبست کیا، پورا بندوبست کیا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول دنیا میں آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کس پہ کام کیا ہے؟ انہوں نے اصلاح فی الارض پر کام کیا ہے. انسانوں کی تعمیر، انسانوں کے افکار، ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے بلیوز، اس پہ کام کیا. چونکہ انسان کا جو افکار ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کے جو عقائد ہیں، وہ اس کا ایکٹ بنتے ہیں، وہ اس کا کردار بنتے ہیں، وہ اس کے افعال بنتے ہیں. یہی ہے نا؟ جب آپ عقیدہ توحید آپ کے سر پر اللہ رب العالمین اس کو آپ کے دل و دماغ میں اتار دیتا ہے، پھر آپ کس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو؟ اللہ کی. کس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہو؟ اللہ کے. کس کے سامنے جھکتے ہو؟ کس کے سامنے سر نگوں کرتے ہو؟ اللہ کی. کہ یہ جو ایکٹ ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک خاص فکر ہے نا، ایک خاص عقیدہ ہے، اور اس کو توحید کہتے ہیں. اسی طرح غیر اللہ کے سامنے جھکنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا، فلاں کرنا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی عقیدہ ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی فکر ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی خیال ہے. تو انبیاء و رسول نے آ کر کیا کیا؟ اس زمین پر جو حالات تھے ان حالات کے اگینسٹ کام کیا ہے، ان کے خلاف کام کیا. کیونکہ زمین جب ظلمات اور تاریکیوں سے بھر جاتی تھی، معاشرہ جب فساد سے لبریز ہو جاتا تھا، تب اللہ رب العالمین کسی نہ کسی نبی اور رسول کو نور، روشنی، ہدایت اور چراغ بنا کر بھیج دیتا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. چمکتا ہوا چراغ، یعنی آپ سراپائے نور ہیں. آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ظلمات اور تاریکیوں میں نور کی کرن ڈالی. کس کے ذریعے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دینے والا کون؟ اللہ. ایسا ہی ہے، اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ وحی اتارتا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اور پھر کہا اللہم لولا انت، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، ما تصدقنا، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تھے. وما صلینا، ہم نمازی نہیں بن سکتے تھے. وما اہتدینا، ہم راہ ہدایت پر نہیں چل سکتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ہر دور کے اندر انبیاء و رسل کو دنیا کی طرف بھیجا، اور انبیاء و رسل نے آ کر دنیا کے اندر اس معاشرے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کا جو کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ تمہاری جو ثقافت ہے، یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ وہ میں نہیں بتا رہا، وہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو ہدایت ضرور پہنچانی ہے. یہ اللہ کا وعدہ. تو ہر دور کے اندر انبیاء و رسول کو چیلنج رہا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے قبل تمام انبیاء و رسول سے مذاق اڑایا گیا. آپ سے قبل تمام انبیاء و رسول کو جھٹلایا گیا. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نرالا رسول تھوڑا ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. سورۃ الذاریات پارہ 27 میں اللہ کا ارشاد، جب بھی میں نے کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجا، مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، کوئی بھی رسول بھیجا، إِلَّا قَالُوا، قوم نے اس رسول کو دو باتیں کہیں. ہر رسول کو ہر قوم نے دو باتیں کہیں، ساحرن، تم جادوگر ہو، مجنون، تم دیوانے ہو.
اتواصوا بھی اللہ کہتا ہے اتنا سیم، اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بڑے سرکش لوگ تھے۔ تو انبیاء و رسل اس زمین کے اندر جب اللہ نے ان کی بعثت فرمائی، انہیں غیر معمولی حالات کا سامنا تھا۔ قرآن کی اس آیت پہ آپ نظر دوڑاؤ، یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اسے آگے پہنچاؤ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ رب العالمین کا جو رسالت کا آپ کو ذمہ داری اور منصب دیا تھا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اب حالات دیکھو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا مطلب حالات ایسے تھے کہ ان حالات کے اندر اللہ کی توحید پر بات کرنا اتنا مشکل تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی جان کی حفاظت کروں۔ اور پھر اسی تاریخ کے اندر آپ پڑھو گے تقریباً 17 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہوا، تقریباً 17 بار۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ حالات تھے۔ قرآن نے کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دعوت کو لے کر اٹھے ہو، مشرکین اس دعوت کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ، پھر آپ نے دیکھا تاریخ آپ کے سامنے ہے، 13 سال مکی دور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہجرتوں پر مجبور کر دیا گیا، ہجرتوں پر مجبور کر دیا۔ تقریباً اللہ کے ہر نبی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، کیونکہ ہر نبی کو اس زمین کے اندر رہنے والے انسانوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، بہت مشکل ٹائم دی۔ یہ دین کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دین کا مجھے اور آپ کو ایک مقام دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی جو بعثت ہوئی تھی، اس وقت کہتے ہیں کہ 6 یا 7ویں صدی عیسوی تھی، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تقریباً 575-600 سال کو گئے تھے، یا تقریباً 700 سال کے قریب یہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کہتے ہیں انسانیت ظلمات اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیونکہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم، ہر 2 نبیوں کے درمیان کا جو خالی حصہ ہوتا ہے، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دوسرا نبی اس کو جب ریپلیس کرتا تھا پچھلی جگہ پر، ٹھیک ہے، ان 2 انبیاء کے درمیان جب نبی زمین پر نہیں ہوتا تھا، اس وقفے، اس عرصے کو قرآن نے فترہ کا نام دیا ہے۔ کیا نام دیا ہے؟ فترہ، فا تا را گولتا، ایک فترہ رمضان والا ہوتا وہ نہیں ہے، فترہ تا فترہ، ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور جناب عیسیٰ ابن مریم علی فترۃ من الرسل، اس عرصے اور ٹائم کو کیا کہا گیا؟ فترہ، ٹھیک ہے۔ وہ 575 سال ہیں یا 600 سال ہیں یا 700 سال ہیں، جو تاریخ ہے، قدیم تاریخ ہے۔ تو اب ایسا ہوا تھا کہ انسانیت اندھیروں میں، ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یاد رکھو ہر طرف بت پرستی آپ کو نظر آئے گی، خرافات، بدعات، عصبیہ، قومیت، لسانیت، زبان میں، ون مین شو، آپ کا گھوڑا میرا گھوڑا، گھڑ دوڑ مقابلہ ہوا، آپ کا گھوڑا آگے نکل گیا، میرا پیچھے رہ گیا، جنگ شروع ہو گئی، پانیوں پہ جھگڑا، قومیت پہ جھگڑا، عصبیہ، اندھی تقلید، کسی کے پیچھے بھی چل پڑو۔ یہ میں آپ کو وہ حالات بتا رہا ہوں جن حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ طبقاتی تفریق، طبقاتی تفریق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بڑی قوم ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، جس طرح فرعون نے کیا ہوا تھا، یہ بڑے ہیں، یہ وہ میری قوم ہے، قبطی ہے، یہ فلاں ہے، اور سب سے نچلی قوم کون سی؟ بنی اسرائیل۔ یہ ہے طبقاتی تفریق۔ اب یہ چیزوں کو دیکھو، اور سیاسی مفاسد، مقاصد نہیں، مفاسد،
ایسی سیاست تھی جس کے اندر فساد ہی فساد تھا، خرابیاں ہی خرابیاں تھیں، اس کے علاوہ معاشرتی خرابیاں، اللہ اکبر، اس کا دورہ تھا، یقین کرو چاروں طرف سے آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اللہ اکبر۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو دیکھا، فمقتہم عربہم وعجمہم، کیا دیکھا؟ کیا عرب کیا عجم، اللہ کو کوئی بھی پسند نہیں آیا، اس قدر اس زمین پر فساد پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ آپ کی بعثت کوئی معمولی بعثت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا مشن لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو زمین کی حالت یہ تھی، الا بقایا من اہل الکتاب، اللہ نے پوری زمین پہ نظر دوڑائی، اللہ کو عرب و عجم میں کوئی برت پسند نہ آیا سوائے اہل کتاب میں سے گنتی کے چند افراد جو تحریف دین سے پاک تھے اور اصل دین پر قائم تھے۔ یاد رکھو، اس پوائنٹ کو سمجھو، اس دور کے اندر بھی یاد رکھو، آج 1400 سال گزر گئے، میں نے آپ کے سامنے کیا چیز بیان کی، سنتے جاؤ۔ اندھیرا کیا تھا؟ بت پرستی عام تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آگے چلو، بدعات اور خرافات عام تھیں۔ دو، عصبیہ، قومیت، میں پٹھان ہوں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اس کو عصبیہ بولتے ہیں، زبان، یہ خرابی تھی۔ اندھی تقلید، ہر انسان کا اپنا ایک بندہ تھا جس کے پیچھے چلتے تھے، بس میرا یہ ہے، بس اس کے پیچھے چلنا ہے، صحیح ہے یہ غلط ہے اس کو نہیں دیکھنا، اندھی تقلید۔ طبقاتی تفریق، طبقاتی تفریق، یہ بڑی قوم کا ہے، یہ چھوٹی قوم کا ہے، یہ اس سے چھوٹی قوم کا ہے، یہ اس سے چھوٹی قوم کا ہے، مار دو اس کو، ختم۔ چھوٹی قوم والے نے بڑی قوم کو مارا، بدلہ نہیں ہوگا، بڑی قوم والے نے چھوٹی قوم کو مارا، بدلہ نہیں ہوگا، ایک کا ہوگا ایک کا نہیں ہوگا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ بڑا ہے اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، یہ چھوٹا اس کو مار دو۔ یہ طبقاتی تفریق تھی۔ اس کے علاوہ سیاسی مفاسد تھے، خرابیاں ہی خرابیاں تھیں، اور معاشرہ تباہ و برباد تھا، اللہ اکبر۔ اس دور کے اندر، میں وہی اسی کی طرف لے کے آ رہا ہوں، اس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے عرب و عجم پہ نظر دوڑائی، کوئی پسند نہیں آیا۔ پسند صرف کون سے لوگ آئے؟ جو دین پر قائم تھے، اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، جو تورات اور انجیل پر، وہ دین جو تحریف مین چینج سے پاک تھا، اور وہ چند گنتی کے افراد تھے، وہ پسند آ گئے۔ اس دور کے اندر بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو پسند کون ہوگا؟ جو اس کے دین پر قائم ہوگا، جو تحریف سے پاک ہوگا، جو خالص کتاب اور سنت کی بات کرے گا، وہ اللہ کو پسند ہے الحمدللہ اس دور کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب کے جو اطراف میں مضافاتی علاقے تھے، وہاں کی صورتحال کیا تھی اس کو تھوڑا سا سن لیں۔ عرب کے ساتھ ساتھ یاد رکھو، یمن کا جو علاقہ تھا وہاں ایک حکومت تھی، یمن کے اندر، یمن میں ایک خاص حکومت تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں قوم سبا، ایک قدیم قوم آباد تھی یمن کے اندر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ سبا ہے۔ کہتے ہیں یہ یمن کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس قدیم قوم کی ترقی، عروج اور اقتدار کا دور 1100 سال تک دراز رہا، یاد رکھو۔ قوم سبا جو تھی یہ 1100 سال انہوں نے حکومت کی، اللہ اکبر۔ 300 میں یہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جس کا نام تھا حمیر، ٹھیک ہے، حمیر نہیں، حمیر، حمیر قبیلہ تھا، یہ آباد تھا یہاں پر، کہاں پر؟ یمن کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر یمن کا دور انحطاط شروع ہوا۔ 1100 سال، انحطاط کا مطلب یہ ہوتا پستی، نیچے گرے، تباہ ہوئے، اور قحطانی قبائل دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ یمن میں اسلامی اثر نفوذ سے پہلے 270 سال شدید اضطراب اور خانہ جنگی رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حمیر جو تھا، یہ جو یمن کا علاقہ تھا، یہ خاص حکومت تھی، یاد رکھو۔ اس حکومت کے اندر کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ یہاں پر بنو ہمدان اور بنی حمیر کی باہمی چپکلش، یہ جو آپس میں لڑے بہت زیادہ، اور لڑنے کے بعد ایسا ہوا کہ یہاں پر جو عیسائی قوم تھی، عیسائیت بہت زیادہ تھی، یاد رکھو، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ 523 جو آج 2000 چل رہا ہے اس اعتبار سے،
ان کے بادشاہ ذو نواس نے، ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس کا نام تھا ذو نواس تھا. اس نے کیا کیا، عیسائیوں کا جو دین تھا اور عیسائی دین کے جو سچے پیروکار تھے، یاد رکھو، ان کے خلاف زبردست تحریک چلائی. ذو نواس یمن کا جو بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں کے خلاف تحریک چلائی تاکہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں. جو عیسائی دین تھا، عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ، جب اسے یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو اس نے ایک بڑی خندق کھدوائی. نام بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ذو نواس. اس نے تحریک کس کے خلاف چلائی؟ عیسائیوں کے. حکومت اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ یمن کی، یاد رکھو. تو بڑی خندق کھدوائی، اس سے آگ سے بھر دیا اس نے، پھر عیسائیوں میں سے جھونک کر زندہ جلا دیا. قرآن مجید سورہ بروج پارہ نمبر 30 میں اسی کی طرف اشارہ ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو اس خندق میں ڈال کر بھون کے جلا کے راکھ کر دیا گیا. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. وما نقموا منهم، اللہ کہتا کیوں انتقام لیا ان سے؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس وجہ سے کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لے آئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ یمن کا جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا. نتیجتاً رومیوں نے یہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا. بالآخر یمنیوں نے ایرانیوں سے مدد طلب کی. اللہ اکبر. اور ان کی مدد سے 575 میں مادی کرب بن سیب بن زی یزن حمیری کی قیادت میں حبشیوں کو یمن سے نکال کر باہر کیا اور ایرانیوں نے ان کی مدد کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ یمن کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بعثت ہوئی، ایک حکومت یہ تھی. دوسری کہتے ہیں کہ ہیرا ہا یا را ہا، ہیرا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک علاقہ تھا، یہاں بھی ایک بادشاہ تھا. ہیرا کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہیرا کی جو حکومت ہے کہ یہ بھی عرب ہی کے علاقوں کے اندر آباد تھی. ٹھیک ہے جی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ پر تبصرہ کیا تھا. ایک جنگ ہوئی تھی ان کے درمیان. ٹھیک ہے جی. جنگ یہ ہوئی تھی، شام کے عرب ان دنوں رومیوں کے ماتحت تھے. دو بڑی سپر پاور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی، ایران اور روم. ایسا ہی ہے نا. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الروم میں موجود ہے. دو بڑی حکومتیں تھیں. تو یہ بڑے جو سپر پاور تھے رومی اور ایرانی تھے. یہ جتنی بھی حکومتیں سب ان کے تحت تھیں. یہ جو ہیرا کی حکومت تھی، کہتے ہیں کہ یہ روم کے ماتحت تھی. یعنی جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف امریکہ، ایک طرف رشیا ہے. اس طرح ہر دور کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں. بادشاہوں میں سے کہتے ہیں رومیوں کو ماتحت تھے. ہیرا کے بادشاہوں میں سے نعمان بن منذر نے شہرت حاصل کی. یہ ہیرا کا بادشاہ تھا. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے شاہ ایران کے خلاف لشکر کشی کی اس وقت کا، اور ذی قار کی جنگ میں ایرانی لشکر کو شکست سے دوچار کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا واقعہ ہے. ہیرا اور ایران کی لڑائی ہوئی آپس میں. اور ہیرا کس کے ماتحت تھے؟ رومیوں کے ماتحت تھے. ٹھیک ہے. ایران دوسری بڑی طاقت تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ عرب اجمیوں پر غالب آئے. عرب جو تھے، کیونکہ ہیرا کے بادشاہ تھے، عرب تھے، اجمیوں پر غالب آئے. بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا ہے، ھذا اول یوم انتصف العرب فیہ من العجم وبی نصروا. یہ پہلا دن ہے کہ عربیوں نے اجمیوں سے اپنا حق چھینا اور میرے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی. کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی بعثت ہو چکی تھی. یہ آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے، یاد رکھو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تاریخ جو ہے تاریخ طبری ہے. امام طبری نے یہ روایت، یاد رکھو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام طبری نے یہ روایت بلا سند درج کی ہے. بلا سند درج کی ہے. ٹھیک ہے. سند نہیں ہے اس کی، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم سیرہ پڑھیں گے، سیرہ کے متعلق جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کی جو سٹیٹس، اس کی جو حیثیت ہے وہ ہم آپ کے سامنے لازم بیان کریں گے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہا جاتا ہے. اس کا کیونکہ شکوک اس کے اندر کی آخری بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات اس کو سمجھو. کتنی ہوگی جی؟ یمن کی حکومت، ہیرا کی حکومت. تیسری بڑی حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، شام کی حکومت.
سیریا جو اس وقت ہے، ٹھیک ہے، ان کی بڑی ایران ہے، شام ہے، یمن ہے، ایک لمبی تاریخ ہے ان کی، ہزاروں سال پرانے، جس دور میں عربی قبائلوں میں ہجرت کا دور تھا، ہجرت تھی اس وقت، جو بنو قزاع کے بہت سے قبائل شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ شام کا علاقہ یاد رکھو، پیغمبر علیہ السلام نے شام کے بارے میں بڑی روایات بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مہدی عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ سب کا جو مرکز ہوگا کون سا علاقہ ہوگا؟ یہی یمن، یہی شام کے علاقے ہوں گے۔ یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن اور شام کے لیے بڑی برکت کی دعا کی۔ یمن کے بارے میں کہا جاء الایمان من الیمن، اصل میں اسلام اور ایمان کی مدد کرنے والے یمنی لوگ تھے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک تو شام اور یمن کا جو علاقہ ہے یاد رکھو، ٹھیک ہے، شام کی حکومت تھی، یہ لوگ بنو سلیح بن خلوان سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سے بنو زہجم بن سلیح مشہور ہیں، انہیں کہا جاتا ہے رومیوں نے ان کی سرپرستی کی۔ ان کی سرپرستی کون کرتے تھے؟ رومی۔ یہ دو لوگوں کو یاد رکھنا، روم اور ایران، یہ عرب جتنے بھی تھے، یہ جتنی بھی حکومتیں تھیں کس کے زیر سایہ تھیں؟ رومیوں کے زیر سایہ تھیں، یاد رکھو۔ اچھا، سرپرستی کی تاکہ یہ عربوں کو لوٹ مار سے روکے رکھیں اور ایرانیوں کے مقابلے میں کام آئیں۔ رومیوں نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کا حکمران بنا دیا، پھر عرصہ دراز تک ان کی حکومت جاری رہی، حتیٰ کہ غسانی قبائل ان پر غالب آ کر حکمران بن گئے۔ رومیوں کی سرپرستی، غسانیوں کی حکومت جنگ یرموک، ٹھیک ہے، 634 اور 13 ہجری تک قائم رہی، جبکہ ان کا آخری بادشاہ جبلہ بن الاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گیا۔ یہ علاقے عمر بن خطاب کے دور میں جا کر فتح ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ مکرمہ پہ آؤ، ہیرا، حمیر، شام اور مکہ۔ مکہ مکرمہ حجاز کا ایک شہر ہے۔ عرب کے اندر مکہ کا اصل نام کیا ہے؟ حجاز۔ حجاز اصل نام، حجاز کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے مکہ۔ بعد میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ مکہ چونکہ یہاں حرم تھا تو اس وجہ سے اس کا نام بہت زیادہ عام ہو گیا۔ مکہ مکرمہ حجاز کا ایک شہر ہے، دو بڑے علاقے ہیں، یثرب اور حجاز۔ مکہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ حجاز۔ مدینہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اور یثرب والو بھاگ جاؤ، آج یہ خندق کے روز کا واقعہ ہے، آج تم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حجاز و یثرب یہ دو بڑے علاقے ہیں۔ حجاز میں کوئی بھی ایسا مضبوط سیاسی ڈھانچہ قائم نہیں ہوا، قبائل تھے مختلف، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا جسے حکومت کا نام دیا جا سکے۔ جیسے ہیرا کی حکومت تھی، یمن کی حکومت تھی، شام کی حکومت تھی، مکہ مکرمہ میں کوئی خاص ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی خاص حکومت نہیں تھی، بس قبائل تھے۔ یہاں مختلف شہر تھے جن میں سے ہر ایک کا اپنا سیاسی نظام تھا، ہر ایک کا، ٹھیک ہے، طائف ہے، مکہ ہے، ٹھیک ہے، جیرانہ ہے، حنین ہے، یہ مختلف جو علاقے تھے، جو اپنا جو بادشاہی کی بجائے سرداری نظام کے زیادہ قریب تھا۔ سرداری نظام تھا نا، ہر علاقے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا۔ حجاز کے مشہور شہر مکہ، یثرب اور طائف، ٹھیک ہے، یہ حجاز کے اندر مدینہ بھی آ جاتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے مکہ کی ابتدائی آبادی کی کچھ تاریخ بیان کی۔ وہاں کی اصلی رہائش جو تھے وہ بنو جرہم تھے۔ مکہ کے یاد رکھو اصلی جو رہائش لوگ تھے وہ بنو جرہم تھے۔ یہ بنو جرہم کون ہیں؟ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قبیلے سے شادی کی تھی، یہ اصل میں یہ بھی یمنی تھے، ٹھیک ہے، بنو جرہم تھے یہاں پر۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان سے قبل یہاں امالیق رہتے تھے، لیکن وہ اندرون مکہ کے بجائے ارد گرد کے علاقوں میں مقیم تھے، واللہ عالم۔ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل کے بعد سلام اللہ علیہ بنو جرہم حرم کا تقدس برقرار نہ رکھ سکے۔ جب تک اسماعیل موجود رہے حرم کا تقدس برقرار رہا، اسماعیل کے دنیا کے جانے کے بعد بنو جرہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ان کے دور میں ظلم اور فساد کا دور رہا، بنو جرہم کا دور تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کعبہ کا وہ مال بھی لوٹ لیا جو عذرائے عقیدت لوگ کعبہ کو بھیجتے تھے۔ ایک پرانی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ہیں جی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی شاعر کو حلال نہ سمجھو، ولا الهدی قربانی کے جانور، ولا القلائد نہیں وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں قربانی کے لیے، ولا آمین البیت الحرام وہ حاجی اور عمرہ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بھی لوٹ مار نہ کرو. ایک زمانے سے قرآن نے بھی اس پر ان کو منع کیا ہے. تو ایک دور سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کعبہ کے لیے عقیدت سمجھی جاتی تھیں. بنو جرہم نے ان آفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی. کہا جاتا ہے انہی کے دور میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھا. کس دور میں؟ بنو. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو یہ حالات آپ کو پتہ ہوں گے تو سیرت آگے پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. تو بنو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی آگے. خشک ہو گیا تھا بلکہ بیر زمزم کے نشانات تک مٹ گئے تھے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے فساد کا نتیجہ. یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ. جبکہ زمزم کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی قسم میری ماں کی زبان سے زم نہ نکلتا تو یہ چشمہ پوری دنیا کو سیراب کرتا. اللہ اکبر. یہ پانی کبھی رکتا نہ. اور ایک حدیث میں فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم. اس اللہ کی دھرتی اور زمین پر پانیوں میں سے سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ آپ کو مقصد عطا کرے گا. فرمایا پیاسے کے لیے پانی ہے، بھوکے کے لیے کھانا ہے. اللہ اکبر. اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے پینا سنت ہے. اس کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اور اس پر مانگی گئی دعا بھی اللہ اس کو قبول اور منظور فرماتا ہے. وہ خشک ہو گیا، مٹ گیا نشان اس کا. کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی. اسی وجہ سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اونچی آواز سے حرم میں بات بھی نہیں کرنی، اس کے درخت کو نہیں کاٹنا، اس کی جھاڑی کو نہیں کاٹنا، گری پڑی چیز کو نہیں اٹھانا. حرم کا احترام ہے. انہوں نے کیا، نشانات تک مٹ گئے. پھر سیل عرم کے بعد جب یمن کے عربی قبائل ادھر ادھر منتشر ہوئے تو ثعلبہ بن عمر بن طاہر اپنی قوم کو لے کر مکہ آ گیا. لیکن بنو جرہم نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہ دی. نتیجتاً جنگ ہوئی. جنگ میں کیا ہوا؟ بنو جرہم شکست کھا گئے. یوں ان کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. نتیجتاً بنو جرہم کی اب ثعلبہ بیمار ہوا تو شام چلا گیا اور مکہ کی سرداری کعبہ کی تولیت اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارثہ بن عمر کے سپرد کر گیا. اس کا لقب لحی تھا. کیا لقب تھا؟ لحی تھا. اس کے قوم بنو خزاعہ کے نام سے مشہور تھی. بنو خزاعہ کیا نام تھا؟ اب دو چیزیں یاد رکھو. بنو جرہم شکست ہو گئے. اب جنہوں نے ان کو شکست دی اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو خزاعہ. بنو جرہم شکست خوردہ، بھگا دیا. بنو خزاعہ آگے. بنو خزاعہ تھی، ٹھیک ہے جی، نام سے مشہور تھی. بنو جرہم اور ثعلبہ کی جنگ کے دوران میں بنو اسماعیل بن ابراہیم بنو خزاعہ کے پاس چلے گئے اور اس جنگ سے لا تعلق رہے. چونکہ بنو اسماعیل سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی، ایک خاص فیملی ہے نا. ابراہیم ان کو چھوڑ کر گئے. بنو جرہم تو اسماعیل کے سسرالی ہے نا سلام اللہ علیہ. تو بنو جرہم اور بنو خزاعہ ان کی جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو بنو جرہم شکست کھا گئے. اب جو تیسری پارٹی ہے وہ بنو اسماعیل ہیں سلام اللہ علیہ، جن کا اپنا ایک مقام ہے، جنہوں نے کعبہ کو بنایا. بنو اسماعیل کیا کہ یہ بنو ابراہیم بن بنو خزاعہ کے پاس، یہ بنو خزاعہ جو جنگ جیتے ان کے پاس چلے گئے اور جنگ سے لا تعلق رہے، نیوٹرل رہے. اللہ اکبر. بنو خزاعہ نے تقریباً 300 سال تک کعبہ کی تولیت سنبھالے رکھی. کتنے سال؟ 300 سال. بنو خزاعہ. بعض مورخین نے یہ مدت 500 سال بھی بتائی ہے بنو جرہم کے بعد. اس دور میں قریش، سنتے جاؤ، بنو کنانہ بھی جہاں بھی ان کے سینگ سمائے رہتے رہے، حتیٰ کہ قصی نے قریش کی قیادت سنبھالی اور پورے قبیلے کو منظم کیا اور بیت اللہ کی تولیت حاصل کرنے کے لیے خزاعہ سے جنگ شروع کر دی. اب خزاعہ کا دور ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. قریش کا قصی بن کلاب، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ قریشی تھا جی. اس نے کیا کہ اس جنگ میں بنو خزاعہ نے قصی کی مدد کی. عرب کے دوسرے قبائل بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے. آخر کار اس شرط پر جنگ رکی کہ غیر جانبدار حکم تولیت کا فیصلہ کریں گے. فیصلے کی روح سے
قصی تولیت کعبہ کے زیادہ حقدار پائے، اس وقت سے عربوں میں قریش کا مرتبہ بڑھ گیا اور عربوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ قصی بن کلاب، بنو جرم کو شکست دینے والے بنو خزاعہ، بنو اسماعیل نے جا کر کس سے الائنس کیا؟ بنو خزاعہ سے، بنو خزاعہ سے جنگ کرنے والا قصی بن کلاب۔ اب قصی بن کلاب اور بنو خزاعہ کی آپس میں جب جنگ ہوئی تو عرب کے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے قصی کا ساتھ دیا، قصی بن کلاب۔ اب قصی بن کلاب اور بنو خزاعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ اس بات میں رکی، مذاکرات کرتے ہیں کہ حقدار کون ہے کعبہ کی تولیت کا، تو نتیجتاً مذاکرات میں نتیجہ یہ ہوا کہ قصی بن کلاب جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ بیت اللہ کا ولی بنے وہ۔ تو قصی بن کلاب جب ولی بنے، اللہ اکبر، تو اس وقت سے الحمدللہ قریش کا ایک مقام ہو گیا مکہ کے اندر، عربوں میں قریش کا اور عربوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ قصی نے مکہ کی زمین قریش کے مختلف خاندانوں میں بانٹ دی، ٹھیک ہے؟ اب کیسے بانٹی؟ انہیں ان کی مقررہ جگہوں پر ٹھہرایا، تولیت کی تمام ذمہ داریاں، مثلا حجابہ، تولیت سمجھو، مکہ کی جو تولیت ہے، تولیت حوالے کرنا، مثلا حجابہ کا مطلب ہوتا ہے دربانی، دربانی کا مطلب ہوتا ہے گیٹ کیپر بننا۔ عرب کے اندر حجابہ کعبہ کے جتنے بھی دربان تھے، دروازے تھے، گیٹ تھے، معاملات تھے، وہ ایک قوم کے حوالے کر دیے۔ نمبر 2 سقایا، سقایا کا مطلب کیا تھا؟ پانی پلانا حاجیوں کو۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اس نے ترتیب کی، ایک بنایا حجابہ دربانی، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے دروازوں کو دیکھنا ہے حرم کی۔ دوسرے نمبر پر سقایا، آپ کا کام ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کو پانی پلانا۔ 2 نمبر 3 ٹھیک ہے، جس کو آپ بولتے ہیں صدانہ، صدانہ کا مطلب ہوتا ہے خدمت، اچھا جی۔ اور نمبر 4 لوا، لکھا ہوا کا تو ہوتا ہے جھنڈا، اچھا جی۔ قصی کے ہاتھ میں تھی حجابہ، سقایا، صدانہ اور لوا، یہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ قصی بن کلاب کے ہاتھ میں۔ انہوں نے باہمی تنازعات کے فیصلے اور ظلم و تعدی کو روکنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا تھا، آپ سب کو معلوم ہے اس کا نام کیا تھا؟ دار الندوہ۔ کیا نام تھا؟ دار الندوہ۔ یہ وہی دار الندوہ ہے جس میں بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگیں ہوا کرتی تھی مکہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ دار الندوہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور دار الندوہ کی پنچایت کے سربراہ بھی قصی ہی تھے۔ یہ پنچایت تھی، پنچایت کا ایک سسٹم تھا، قصی تھی۔ یہ وہی دار الندوہ کی دیر المعاملات کے ذمہ دار بھی تھے۔ انہوں نے قریش کے ہر خاندان پر سالانہ ٹیکس لگایا ہوا تھا قصی نے، جس سے وہ نادار، وہ ٹیکس سے کرتے کیا تھے؟ ٹیکس سے وہ نادار حاجیوں کو کھانا اور دیگر ضروریات فراہم کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپشن ہوتا تھا، وہ پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ جب قصی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے مندرجہ بالا تمام ذمہ داریاں، کون کون سی؟ حجابہ، سقایا، صدانہ، لوا، یہ تمام تر ذمہ داریاں اور اپنے مناسب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے سپرد کر دیں۔ قصی نے اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ عبد الدار کی زندگی تک تو کام چلتا رہا۔ جب عبد الدار اور ان کے بھائی عبد مناف، عبد شمس اور عبد العزیٰ فوت ہو گئے تو ان کی اولادوں میں عہدوں کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا، ان کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ بنو عبد الدار کا اور دوسرا بنو عبد مناف کا۔ عبد الدار اور عبد مناف دونوں بھائی تھے، جب چل گئے تو آگے اولادوں میں 2 گروہ بن گئے۔ بنو عبد مناف نے حلف اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ خوشبو سے بھرے پیالے میں ڈالے اور کعبہ کی دیواروں پر لگائے۔ عرب زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں، یہاں خوشبو میں ہاتھ ڈال کر حلف اٹھانے والے مطیبین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ خوشبو میں ہاتھ ڈالا، حالت مطیبین یاد کیا۔ بنو عبد الدار اور ان کے حلیفوں نے اپنے ہاتھ خون کے، بنو عبد الدار جو یہ بنو عبد مناف تھے انہوں نے خوشبو میں ڈالے، اور جو بنو عبد الدار تھے ان کے حلیفوں نے اپنے ہاتھ خون سے بھرے پیالوں میں ڈبوئے اور کعبہ کی دیواروں پہ لگائے۔ ان کو احلاف کا لقب حاصل ہوا، ان کو مطیبین، ان کو کون سا ہوا؟ مطیبین، جنہوں نے خوشبو میں ڈالا ان کو مطیبین، خوشبو والے، ان کو احلاف کا لقب ہوا۔ احلاف کا لقب حاصل، احلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا شدید خطرہ ہے۔ خون میں ہاتھ ڈالو گے اور اس کو جا کر دیوار پہ لگاؤ گے تو کیا مقصد ہے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہو؟ پیغام یہی دے رہے ہو کہ آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہو، خوشبو میں ہاتھ ڈال کر خوشبو لگا رہے ہو، کیا پیغام دے رہے ہو؟ امن کا پیغام دے رہے ہو۔ اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ مگر آخر کار اس معاہدے پر صلح ہوگی کہ حجاج، جتنے بھی حاجی حجاج، ان کی خدمت گزاری، پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عبد مناف اور ان کے حلیفوں کو ملے گی، حجابہ دربانی اور لوا جھنڈا اور دار الندوہ بنو عبد الدار کے پاس چلی جائیں گی۔ تقسیم ہو گئی، بات سمجھ آ گئی، وہی بات ہوئی۔ تو کس کس کو کیا ملا جی؟ پھر سنو اس کو۔
اس بات پر صلح ہوئی عبد الدار اور عبد مناف، یہ کسی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، عبد الدار اور عبد مناف، ان دونوں کے درمیان صلح یہ ہوئی حجاج جتنے بھی ہیں ان کی خدمت گزاری اور پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عبد مناف کو ملے گی، ٹھیک، اور حلیفوں کو اور اس طرح دربانی یعنی بیت اللہ کے دروازے اور منصب لواء جھنڈا یہ کس کو ملے گا، اور تیسرا دار الندوہ یہ عبد الدار کو ملے گا۔ بنو عبد مناف کو ملنے والے اعزازات اور عہدے ہاشم اور ان کے بھائی عبد الشمس میں یوں تقسیم ہوئے کہ سقایا اور حجاج کی میزبانی ہاشم کو ملی اور جنگ میں قیادت کا منصب عبد الشمس کو ملا۔ یہ ہاشم کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ بن عبد مناف بن ہاشم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے، ہاشم۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کی نظر میں ہاشم کا مرتبہ بلند ہو گیا تو ان کا بھتیجا امیہ بن عبد الشمس ان سے حسد کرنے لگا۔ ہاشم کا بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھو، آگے آپ پڑھو گے۔ اصل میں عرب کو اور قریش کو، بالخصوص قریش کو جو اکٹھا کرنے والا آدمی ہے وہ ہاشم ہے، یاد رکھو، اور ہاشم کا بہت بڑا مقام ہوا۔ ان کا بھتیجا ہاشم کا، اس کا نام تھا امیہ بن عبد الشمس۔ عبد الشمس اور ہاشم آپس میں بھائی ہیں، ان کا بیٹا امیہ، وہ ان سے حسد کرنے لگا بھتیجا چچا سے، اور اس نے ان سے رفادہ کا عہدہ چھیننے کی کوشش کی مگر منہ کی کھائی۔ اس کی قوم کے بعض افراد نے اس کی شدید مذمت کی، اس پر وہ زیادہ مشتعل ہوا اور پہلے سے بڑھ کر حسد کرنے لگا بھتیجا چچا کے ساتھ۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب، ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی کیا نام تھا؟ مطلب، اسی کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ ان کا ہاشم کا بھائی اس کا نام کیا ہے؟ مطلب، یاد رکھو۔ اب ہم بہت قریب آ رہے ہیں اصل چیز کی طرف، پیچھے تاریخ تھی یہ یاد کرنے والی ہے۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب نے سقایا اور رفادہ کے عہدے سنبھالے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے جناب عبد المطلب جان نشین کران پائے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب ان عہدوں پر فائز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دونوں عہدوں پر انہی کو فائز رکھا۔ کس کو؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو عبد الدار نسل در نسل حجابہ، لواء اور دار الندوہ کی سربراہی کی وراثت بنتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابہ کے عہدے پر انہی کو مامور رکھا، اور کعبہ مشرفہ کی چابی کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے سپرد فرمائی، جو آج تک انہی کی نسل کے پاس موجود ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے، قرآن کی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں مالکوں کو واپس لوٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جلیل القدر مفسر امام تبری کی نظر میں یہ قول ایسا بعید ثواب بھی نہیں، انہوں نے ضمن دیگر اقوال پیدا کیا الحمدللہ۔ کچھ احادیث کے الفاظ ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش کی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت اللہ کی چابی جو ہے یہ ہمارے حوالے کی جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دینے والے عباس بن عبد المطلب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور چابیاں ان کے حوالے کی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اس پر آپ سنو، پیغمبر علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے تو آپ نے عثمان سے بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کہا تھا یہ چابیاں ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ، ہم آپ سے چابیاں لیں گے بس۔ پھر آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان بن ابی طلحہ کہا کہ چابی لے کر آؤ، وہی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے کہا چابی اماں کے پاس ہے، نہیں دے رہا ہوں، کہا چابی تو لانی پڑے گی آج، اماں کے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو، چابی آپ لاؤ گے۔ پھر وہ چابی لے کر آئے، آپ بیت اللہ کے اندر گئے اور بتوں سے پاک کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، بخاری کی روایت ہے، تو بیت اللہ کے اندر دو مجسمے تھے، ابراہیم اور اسماعیل سلام اللہ علیہ، دونوں کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور صورتحال یہ تھی دونوں کے ہاتھ میں قسمت کے تیر دیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا تو سخت پریشان ہوئے، اور آپ کے الفاظ اللہ کی قسم، ہمارے ان دونوں نے، میرے باپ ہیں اسماعیل اور ابراہیم سلام اللہ علیہما، انہوں نے
کبھی قسمت کے تیروں سے قسمت کی فال نہیں نکالی۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کن پر؟ ابراہیم پر اور اسماعیل پر۔ بتوں کو پاک کیا الحمدللہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ طلب کر کے چابیاں ان کے حوالے کی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے حضرت عثمان متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو واپس لوٹاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ عرب کی حکومت تھی، یہ آپ دیکھ لو اس کے اندر۔ تو عرب کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ جو آپ کو میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا طائف۔ کیا نام تھا؟ طائف، آج بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ طائف کے بارے میں ایک حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے نفاق پر محدثین، مفسرین، مورخین متفق ہیں۔ البتہ اوس کا سردار ابو عامر بن سیفی بن نعمان جو غسیل ملائکہ ابو حنظلہ کا والد تھا، بدستور کفر پر قائم رہا۔ وہ مدینہ سے نکل بھاگا، مکہ چلا گیا، وہاں سے طائف کی راہ لی، پھر رومیوں کے پاس جا پہنچا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ اسلام کو ختم کر دے۔ اس نے دور جاہلیت میں رہبانیت اختیار کر لی تھی، چنانچہ لوگ اسے راہب کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ سردار تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا تھا ابو عامر بن سیفی بن نعمان۔ کیا نام تھا؟ ابو عامر بن سیفی بن نعمان۔ یہ کس کا والد تھا؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو حنظلہ کون ہیں؟ غسیل الملائکہ۔ یہ وہ ہیں جن کی شادی ہوئی تھی اور صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے نکلو، تفضل تفضل، جنگ کے لیے نکلو۔ اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے ازدواجی تعلق قائم کیے تھے، غسل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کان پہ پہنچے، نکلو، بغیر غسل کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نکل کے، اور جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب چونکہ غسل تھا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، ان کو کہا گیا غسیل الملائکہ۔ ان کے کفن سے، جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، کس نے غسل دیا؟ فرشتوں نے غسل۔ یہ نبی کے صحابہ کے اعزازات ہیں، یہ مناقب ہیں ان کی۔ غسیل الملائکہ، تو ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو عامر بن سیفی بن نعمان، اسلام کا بڑا مخالف۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی سنت جی، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ باپ اسلام کا دشمن اور بیٹا غسیل الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف سے آپ عبداللہ بن ابی منافق کو دیکھو، عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین، اور اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ جب باپ کا انتقال ہوا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ کے پیغمبر مجھے ان کے لیے آپ کا کرتا بطور کفن چاہیے۔ آپ نے مرحمت کر دیا، لے جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے، اللہ کے پیغمبر اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، جا کر نماز جنازہ ہی پڑھا دی۔ حتیٰ کہ الفاظ ہیں، آپ نے اپنا لعاب، تھوک اس کے منہ میں ڈالا، اس پر نماز جنازہ پڑھائی، اس کو کفن دیا، اس کو دفن کیا۔ لیکن بخشنا کس کا کام ہے؟ میرے رب کو۔ اس نے کہا نہیں کروں گا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو کیا کہا جی اس ابو عامر بن سیفی بن نعمان کے بعد؟ لوگ اس کو بولتے تھے راہب ہے۔ یہ راہب کا مطلب ترک دنیا، جو عیسائیت کرتے تھے، اللہ کے لیے ہو جاتے تھے جنگلات میں۔ آپ نے فرمایا لا تقولوا الراہب، ابو عامر بن سیفی بن نعمان کو راہب مت کہو، ولیکن قولوا الفاسق، یہ کہو کہ یہ فاسق ہے، یہ راہب نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بہت مخالف ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ تو غزوہ احد کی تفصیلات میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس بار۔ اگلی حکومت تھی طائف کی، ٹھیک ہے جی۔ طائف جو تھا، کہتے ہیں یہ وج، طائف جو تھا وج، یہ نام سے معروف تھا۔ وج بن عبد الحی وہاں رہنے والے امالکہ میں سے ایک شخص کا نام تھا، اس کے نام پر طائف کو بھی وج کہتے تھے۔ پھر وادی قرا سے قبیلہ حوازن اٹھ کر یہاں آ گیا، اور اس کے سردار قسی بن منبہ بن بکر بن حوازن نے وج قبیلہ کے سردار عامر ادوانی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعد میں یہی قصف ثقیف کے نام سے مشہور ہوا۔ کس کے نام سے؟ ثقیف، یاد رکھو اس کو۔ یہ بنو ثقیف تھے جو طائف کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ دوسرے بڑے قبیلے کا نام تھا بنو حوازن، یہ طائف کے رہنے والے تھے، یاد رکھو۔ یہی وہ قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی تھی۔ تاریخ نے سورۃ التوبہ کے اندر اس جنگ کا نام غزوہ حنین دیا ہے۔
کیا نام دیا؟ غزوہ حنین. یاد رکھو طائف کے خلاف رسول اللہ نے جنگ کی تھی. تو یہ قصیجہ تھا, یہ ثقیف کے نام سے مشہور ہوا. جب ان لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے دیوار بنا کر وج کو قلعہ کی شکل دے دی. یہ وج جو تھا ایک قلعہ بن گیا, چونکہ یہ دیوار چاروں طرف سے شہر کو گھیرے ہوئی تھی, اس لیے وہ اسے طائف کہنے لگے. وج کے بجائے شہر کا نام طائف مشہور ہو گیا. کتنے نام تھے اس شہر کے؟ 2, وج اور طائف. وج ایک بڑی دیوار ہے اور اس دیوار کے اندر قلعہ ہے, اس کو وج کہا گیا ہے. تو طائف جو تھا یہ پورا علاقہ ہے. جب اسلام کا ظہور ہوا تو بنو ثقیف 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. طائف کے اندر جو بنو ثقیف تھے 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک کو بنو مالک اور دوسرے کو احلاف کہتے تھے. بنو مالک اور احلاف کہتے ہیں. ان کی آپس میں دشمنی تھی, اس بنا پر ان میں جنگ چھڑ گئی. اس جنگ میں احلاف غالب آ گئے اور انہوں نے بنو مالک کو طائف کے پیچھے ایک وادی حنین میں دھکیل دیا. طائف کے پیچھے ایک وادی تھی, حنین میں دھکیل دیا. بنو مالک نے اپنی جنگی قوت مضبوط کرنے کے لیے بعض قریبی قبائل سے حلیفانہ معاہدے کرنے کی سوچی اور اخلاف کے بعد دوست اور خصم کے قبیل بن گئے, لیکن بعد میں ان کے مابین کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کے خلاف جنگ کی, جس کا نام میں نے آپ کو کیا بتایا. کون سی جنگ ہے جی؟ غزوہ حنین. ٹھیک ہے جی. یہ علاقہ, یہ جو میں نے آپ کو پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا سیاسی نقشہ آپ کے سامنے رکھا. جو ہم نے بات کی, ہیرا کی حکومت تھی, یمن کی حکومت تھی, حمیر کی حکومت تھی, مکہ مکرمہ کا آپ کے سامنے بیان کر دیا, طائف کا آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہے, یہ سیاسی حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور مکہ کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح تاریخ ہے, مکہ کے اندر کوئی خاص حکومت نہیں تھی بلکہ ایک سرداری نظام تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو اکٹھا کرنے والا میں نے آپ کو کہا تھا بنو قصی بھی تھے, اور قصی کے بعد پھر ہاشم ہوئے, ہاشم کے بعد پھر عبد المطلب ہوئے, اور عبد المطلب کے بعد پھر ہم آگے اور دیکھیں گے. یہاں تک ہم نے کیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو ہم جزیرہ نما جو عرب ہے وہاں عربوں کی دینی حالت کیا تھی. یہ تو سیاسی حالت تھی, وہ کس دین پر چل رہے تھے, ان کا دین کیا تھا, مذہب کیا تھا, اس وقت دنیا کے اندر کون سا دینی نظام رائج تھا. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا آنا, بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. یہ جو سیرہ ہے اللہ اس کو سیکھ کر اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جس علاقے کے اندر آپ رہ رہے ہیں, کہیں بھی آپ ہیں, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, آپ جب تک اس ماحول سے واقف نہیں ہوں گے آپ اس معاشرے کے اندر پنپ نہیں سکتے. ظاہر سی بات, اس علاقے کی معاشرت, اس کی تہذیب, اس کا کلچر, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب چونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمان کا کام یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مسلمان کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ بات آپ کو اس میں تو اتفاق ہے نا, یہی ہے. اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی کے اور 1400 سال عرب کے حالات ایک جیسے تھے. نہیں نہیں نہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر بالمعروف کیا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا امر بالمعروف کرو. ایسا ہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اٹھے تھے, اس دور کے افراد کے اندر جو معاشرتی خرابیاں تھیں, افکار و خیالات کے اندر جو خرابیاں اور فساد تھا, کیا تھا, اس کو ہم پڑھیں. پیغمبر علیہ السلام نے اس کا علاج کیسے کیا. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ دین تو وہی ہے نا. دیکھو قرآن وہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے, انسان وہ ہیں, تہذیب اور کلچر بدل گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں گے, اس کے اندر جب مشرک تھے, ملحد تھے, منکر تھے, پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کیسے دعوت دی, ان کو آپ کیسے ان کے پاس گئے, اللہ کا دین کیسے ان کے سامنے رکھا. تو یہ وجہ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اس علاقے کے سیاسی حالات جو پڑھ رہے ہیں اور پھر دینی حالات پڑھیں گے. دینی حالات پڑھ کے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دعوت دینے کے لیے اٹھیں گے لوگوں کو, تو پہلے سے ہمارے دماغ میں ایک پکچر ہوگی کہ عوام سے ہمیں یہ ریئیکشن مل سکتا ہے. جس طرح پیغمبر علیہ السلام کو دوسری وحی اللہ نے بتائی, یا ایھا المدثر قم
فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. 7ویں آیت پیغمبر علیہ السلام کو یہ بتائی جو راستہ آپ کو ہم نے دیا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ خاردار جھاڑیوں کا جنگل ہے. پہلے سے بتا دی. آپ سے قبل انبیاء و رسول کو جھٹلایا گیا، آپ سے قبل اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا، آپ سے قبل اللہ کے نبیوں کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا. ذہنی طور پر تیار. کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جب انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے اس کو ری ایکشن حادثہ نہیں لگتا، کیونکہ پہلے سے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سیرہ ہے اس پر منتقل ہونے سے پہلے ہم ان حالات کو دیکھیں گے. ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ پھر دین کی پوری پکچر، اس کی تصویر ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے. دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے، سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.